آج کی جو اپوزیشن ہے اس کو تو یہ پیکا ایک بہت برا لگتا ہے، لگے گا، لیکن اگر یہی کسی وجہ سے کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائے ان کو پیکا ایک بہت اچھا لگے گا۔ تو فواد چودھری صاحب کے دور میں بھی یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی پیکا کی۔ فرسٹ ٹائم اصطلاح اس وقت آئی تھی، فواد چودھری اس وقت وزیر اطلاعات تھے۔ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو آزادی اظہار رائے کے جو ایک سلوگن ہے اس کے تحت باقاعدہ ہمارے ساتھ احتجاجوں میں بھی حصہ لیا۔ 16 میں یہ آیا، اس وقت احتجاج بھی ہوا اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس پر بین لگایا۔ یہ ایک دن میں ہی انہوں نے پاس کرا کر اور اس کو نافذ العمل کر دیا۔ بالکل ایسے اس کا جو نقصان آئے گا نا جی، وہ میری ذات کو آپ کی ذات کو تو آنا ہی آنا ہے نا جی، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سوسائٹی کے اندر آواز ہے نا جی، یہ پوری سوسائٹی کی دب جائے گی۔ ضیاء الحق کی آمریت میں اخبارات سے خبریں تک اتروا لی جاتی تھی اور وہ بلینک اخبار چھپتے تھے۔ اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی میڈیا پہ کوئی اس کے کوئی نیگیٹو کوئی اثرات نہیں آئیں گے، اور نہ ہی کوئی اس کی میڈیا کے لیے کوئی یہ روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ ایف آئی آر پوری معاشرے میں پھیل جاتی ہے، بالکل ایسے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہی ہوگا۔ اسمبلی فلور ہو یا اور دیگر ڈفرینٹ فلور ہو، پولیٹیشین ہو یا بیوروکریٹس ہو، بہت ساری رپورٹس آن دی ریکارڈ غلط بیانی کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی پیکا ایکٹ میں آئیں گے؟ بالکل ظاہری بات ہے، جب آن دا غلط خبر دینا مطلب پیکا ایکٹ ہے، تو وہ جو رپورٹس پیش کرتے ہیں وہ بھی پیکا ایکٹ میں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ اسی ضمن میں تو نون لیگ کی خاتون کے خلاف درخواست جا چکی ہے۔ چنانچہ وہ بعد میں ایف آئی آر خارج بھی ہو جائے، عدالتوں سے جا کے بے گناہ ثابت ہو جائے، جی بالکل، پھر بھی وہ جو دھبا لگا ہوتا ہے وہ دھبے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ پیکا ایکٹ کو اس کا میکنزم کچھ اس طرح بنایا جائے کہ بغیر کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے ایف آئی آر کا اندراج ممکن نہ ہو سکے۔ یہ عدلیہ نے منسوخ کیا تھا، تو پھر دوبارہ یہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس عدالت کو چیلنج ہو گیا، عدلیہ جس کو، نے یہ منسوخ ایک کیا۔ ادارے کو، جی بالکل، عدلیہ کو چیلنج دے رہے ہیں ایسے ہی۔ کہ جناب اصل تو ہم ہیں، ہاں، ہم سیاہ کریں سفید کریں جو کریں وہ ہم مالک ہیں۔ کہ عدلیہ میں کوئی دھانسو قسم کی شخصیات ایسی موجود ہوں کہ جو اس کام کو توہین عدالت کے کیس میں لے جائیں، پھر پتہ چلے کہ کس نے یہ ڈرافٹ کیا تھا، کس نے ووٹ دیا، کس نے منظور کیا، کس نے اعلان کیا۔ انہوں نے کوئی قانون سازی وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام کے نمائندے ہوں، وہ بیٹھ کر بات کریں، وہ بیٹھ کر بات سنیں، وہ اپنا موقف پیش کریں، وہ اپنا موقف پیش کریں، اپنی تجاویز دیں، ان سب کو ساتھ لے کر پھر اگر آپ وہ قانون سازی کرتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اب نون لیگ کی حکومت ہے نا جی، جی ایسے ہی ہو سکتا ہے اگلے سال کسی اور پارٹی کی حکومت ہو، جی، پھر یہ نون لیگ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کہ پیکا ایکٹ غلط ہے۔ جی یہ کوئی مسلم لیگ نون ہی نہیں اس کو یہ ایک سب کے لیے ہے۔ یہ آج دیکھیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتا ہے جو کسی کی کردار کشی کر رہی ہے، کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایسا ایک معاشرے کا ناسور ہے کہ جن کو دور کرنا ضروری تھا، اور اس میں کل کو کوئی بھی حکومت آئے گی تو ان کے لیے ایک یہ آئندہ سبق ہوگا سب کے لیے۔ یہ ایک کوشش یا کاوش کی گئی ہے اسمبلی میں لے جا کے یا اسمبلی سے باہر ایک قانون سامنے آیا ہے، اس پر اعتراضات بھی سامنے آ گئے۔ اب یہ ایک لحاظ سے متنازع ہو گیا کہ جس کمیونٹی کے حوالے سے یہ قانون سازی ہے اس کمیونٹی کو تو اعتماد مل یا نہیں گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں جناب جبار مفتی صاحب، موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، بلکہ جنوبی پنجاب میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد مظہر خان صاحب، ملتان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ طارق رشید صاحب میئر ملتان ہیں، مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں ساؤتھ پنجاب کے۔ آج ہم بات کریں گے پیکا ایکٹ کیا ہے، پیکا ایکٹ کے حوالے سے پیکا ایکٹ ہے کیا، اس میں حکومت کی طرف سے یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اس میں صحافیوں پر ایک قدغن لگانے کے اور صحافت پر جکڑنے کے حوالے سے تصور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ صحافت پر پابندیوں کے حوالے سے ایک بڑا قانون بنایا گیا۔ اس میں سزا کتنی ہے، جرمانہ کتنا ہے،
پیکا ایکٹ کی زد میں کیا صرف صحافی آئیں گے یا دیگر عام لوگ، خاص طور پر سیاستدان اور باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب جبار مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، پیکا ایکٹ کی تھوڑی سی تشریح کر دیں، آپ نے LLB بھی کیا، قانون دان بھی ہے، پیکا ایکٹ ہے کیا؟ اس میں سزاؤں کا تعین اور جرمانوں کا کتنا ڈسکس کیا گیا ہے، کیا تعین کیا گیا ہے؟ یہ کہنے کو تو ایک ڈاکومنٹ ہے جو اب منظر عام پر آیا ہے جی، لیکن اصل میں یہ حکمرانوں کی طبع نازک پہ گراں گزرنے والی چیزوں کو روکنے کی کوشش ہے، جو آج سے نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، اپنے اپنے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ جو میری نسل ہے جس سے میرا تعلق ہے، انہوں نے ایوب خان کے مارشل لاء میں شعور کی آنکھ کھولی، جی، تب سے یہ ذرائع ابلاغ کے اوپر پابندیاں اور کنٹرول، اس کی خواہش بھی اور اس پر کے لیے قانون سازی بھی، نہ بھی قانون سازی ہو تو ہائی ہینڈڈنیس جس کو کہتے ہیں، زور زبردستی سے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش، یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ اب یہ جو پیکا ایکٹ ہے، اصل میں جو آپ نے تمہید باندھی ہے، اس حوالے سے دو رائے ہیں میری۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رائے ہے حکمرانوں کی، ایک رائے ہے اہل صحافت کی۔ حکمرانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اصل میں لوگوں کو ذرائع ابلاغ کی چابک دستی سے، ذرائع ابلاغ کی طرف سے ہونے والی زیادتی سے بچانا چاہتے ہیں، جو اس میں غلط الزامات، توہین آمیز مواد اور لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنے والی چیزوں کو سے روکنا ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہے حکومتوں کا یا حکمرانوں کا نقطہ نظر۔ عام جو جرنلسٹ ہے، جو صحافی ہے، جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو ایک قدغن کے طور پر لیتا ہے، ایک پابندی کے طور پر لیتا ہے، اور اس کو آمریت کے جبر و استبداد کی جو کوششیں اور کاوشیں اور حربے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گردانتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حکومتوں کا خیال یہ ہے کہ صحافت کی آزادی ہونی چاہیے، اور اصولی طور پر یہ میرا خیال ہے کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ آزادی صحافت ذمہ داری کے ساتھ۔ جی بالکل، تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری تبھی آئے گی جب کچھ حدود و قیود طے ہو جائیں کہ کہاں پہ۔ لیکن میں اس بات کا ایک اتنا عرصہ صحافت میں رہنے کے باوجود میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے، لیکن احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آزادی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی جو آزادی ہے، آپ چھڑی گھما سکتے ہیں، لیکن ایسی چھڑی نہیں گھما سکتے جو دوسرے کے آنکھ ناک کان پہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ایک قدغن آ گئی نا، ایک حد ہو گئی کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہے، وہ میڈیا میں ہو، وہ جلسے جلوس کے حوالے سے ہو، وہ جس طرح بھی جو بھی جس کی صورتیں ہیں، اس میں بھی حدود کا ایک تعین۔ اور جو ہماری جمہوری معاشرے ہیں، جن کی جمہوریت کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں بھی یہ باتیں موجود ہیں، آپ لکھی بھی ہوں نہ ہوں، لیکن وہ اتنی لمبی پریکٹس کے بعد خود بخود ان کی جو روزمرہ کے کام ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہماری آزاد، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، یورپ میں جہاں جہاں آزادی اظہار رائے ہے، وہاں پر بے شمار کیسز آتے ہیں جن میں میڈیا کے اوپر ہرجانے کے دعوے ہوتے ہیں اور میڈیا کے اداروں کو وہ ہرجانے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے آزادی سے کی حدود کو تجاوز کیا۔ ہمارے ہاں کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ مجھے نہیں یاد یہ 40 سالہ صحافت کے دوران کہ کبھی کسی آدمی نے کورٹ میں گیا ہو کہ میری حد تک ہوئی ہے، اور پھر وہ اس میں اس ادارے کو یا اس ذریعہ ابلاغ ہے اس کو سزا ہوئی ہو۔ اور بیشتر صورتوں میں 90% صورتوں میں جو لوگ جاتے بھی ہیں وہ بھی ایک دو پیشیاں اگر لگی تو اس کے بعد وہ اپنے کیس اٹھا لیتے ہیں۔ معاشرتی طور پر دباؤ اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ انجام تک یا نتیجہ خیز نہیں ہو پاتے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو بیماری اصل میں یہ ہے، وہ ہم فرد ہیں یا ادارہ ہیں، اپوزیشن ہے یا حکومت ہے۔ لیکن آج کی جو اپوزیشن ہے اس کو تو یہ پیکا ایک بہت برا لگتا ہے، لگے گا، لیکن اگر یہی کسی وجہ سے کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائے ان کو پیکا ایک بہت اچھا لگے گا۔ تو جدھر ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے مزاجوں میں انصاف نہیں آتا اس وقت تک مسئلہ اصل میں حل نہیں ہوگا اور نہ ہی جمہوریت پائیدار ہوگی۔ جی بہت شکریہ جناب جبار مفتی صاحب نے پیکا ایکٹ کی تشریح کی دونوں اینگل سے،
صحافیوں کے حوالے سے کس نظر سے دیکھا جائے گا، عام پبلک یا پولیٹیشین اس کو کس نظریے سے دیکھے گی، گورنمنٹ نے پیکا ایکٹ نافذ کیا تو کیوں کیا؟ بات کرتے ہیں جناب محمد مظہر خان صاحب سے، جنرل سیکرٹری ہیں ملتان یونین آف جرنلسٹ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خان صاحب، آزادی صحافت پر ایک قدغن لگائی گئی، پابندیاں لگائی گئیں، پریس کلب اور ملتان سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے، کورٹ پٹیشن چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ چھڑی اور ناک والی بات ہے کہ عزت نفس مجروح نہ کی جائے کسی کی۔ ماضی میں پولیٹیشین ہوں، بیوروکریٹس ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، ان کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، مین اسٹریم میڈیا نے بھی چلائی ہے۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد اگر اس قسم کی کوئی اوریجنل ویڈیوز بھی وائرل ہو جائے، سامنے آ جائے، تو بھی ایکٹ کی زد میں آ کے جی آپ نے وائرل کیوں کی؟ جس نے کرپشن کی یا نازیبا ایکٹ کیا اس کو پوچھ گچھ نہیں ہے، جس نے ہائی لائٹ کر دیا، چاہے وہ میڈیا پرسن ہے چاہے پبلک ہے، وہ اس کی زد میں آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ صرف ناک اور چھڑی کی حد تک اس حوالے سے ہے یا صحافت پر قدغن اور اس کی مکمل اس کو آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے؟ بہت شکریہ یاسین بھائی۔ بات یہ ہے کہ پیکا ایکٹ جو آیا نا جی، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں، بیسیکلی یہ پاکستان میں جمہوری روایات جو ہیں وہ جو کچھ عرصے سے پنپنے لگی تھیں، یہ اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ہے جی۔ اب جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، وزیر اطلاعات فواد چودھری تھے، تو فواد چودھری صاحب کے دور میں بھی یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی پیکا کی۔ فرسٹ ٹائم اصطلاح اس وقت آئی تھی، فواد چودھری اس وقت وزیر اطلاعات تھے، اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو آزادی اظہار رائے کے جو ایک سلوگن ہے اس کے تحت باقاعدہ ہمارے ساتھ احتجاجوں میں بھی حصہ لیا۔ جی بالکل ایسی ہے، باقاعدہ دھرنا ہوا پارلیمنٹ کے باہر، اس کو ریجیکٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہیں، منہاج برنا گروپ، انہوں نے احتجاج کیا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں۔ تو اس وقت پھر یہ رک گیا سلسلہ۔ جی میں تھوڑا سا اس میں واقعاتی طور پہ بات کرتا ہوں۔ 16 میں یہ آیا، جی بالکل، اس وقت احتجاج بھی ہوا اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس پر بین لگایا تھا، جی ایسی ہے، اس طرح رکا تھا یہ۔ جی تو یہ ہوتا رہا۔ پھر نون پیپلز پارٹی، نون لیگ کی اب کولیشن گورنمنٹ ہے مرکز میں، آلموسٹ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، آلموسٹ پی ڈی ایم، ہاں وہی ہے۔ تو وہ ان کے اپنے دعوے اپنی جگہ پر، ریالٹی جو ہے وہ تو یہی ہے۔ اب انہوں نے پیکا کا قانون پاس کیا ہے اور اتنی اجلت میں کیا ہے جی کہ نہ کسی سے ڈسکشن، نہ کسی سے بات چیت۔ آپ جب کوئی قانون لاتے ہیں خاص کمیونٹی کے لیے، جی جی، خاص مکتبہ فکر کے اسمبلی لیے، میں اس پر بحث وہ لائرز ہیں، جی بالکل ایسی، وہ صحافی ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ کوئی بھی عوامی ایک طبقہ ہے، جی بالکل، تو ان کو ہمیشہ لوپ میں لیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے عذر اعتراض کمیٹیوں میں پیش کرتے ہیں، کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایک قانون سازی ہوتی ہے جو ایک پروسیجر ہے۔ یہ ایک دن میں ہی انہوں نے پاس کرا کر اور اس کو نافذ العمل کر جی دیا۔ بالکل ایسی، اس کا جو نقصان آئے گا نا جی، وہ میری ذات کو، آپ کی ذات کو تو آنا ہی آنا ہے نا جی، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جی اس کا اوورآل جو نقصان ہے وہ ہے ایک اوورآل جو ایک سوسائٹی کے اندر آواز ہے نا جی، یہ پوری سوسائٹی کی دب جائے گی۔ ہم کچھ عرصہ پہلے تک ایک بات کر رہے تھے کہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے، جی بالکل، اب ہم یکدم ہم نے یو ٹرن لیا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کسی بھی پالیسی کا تسلسل نہ ہونا ہے جی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگلی حکومت آئے گی وہ کیا کرے گی، اس سے اگلی آئے گی کیا کرے گی، اور پاکستان اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پایا اور ہم ابھی تک مسائل کا شکار ہیں۔ یہ اوورآل ایک بڑا عجیب و غریب، آپ اگر اس میں اس کی گہرائی میں جائیں تو میں اس کو چھوٹے سے وہ کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے مختلف جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے پولیس کو ایکسس دی یہ ڈیٹے تک، کال ڈیٹے کے، ایسی بالکل ایسی، پھر وہ واپس لے لی گئی۔ اب یہ اپلائی کرتے ہیں خاص کیسز کے لیے تو ان کو سی ڈی آرز ملتی ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ پولیس نے اس کا مس یوز شروع کر دیا، ایسی اداروں نے دیکھا، گورنمنٹ نے دیکھا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے،
تو انہوں نے وہ پابندی لگا دی. اب سملرلی اب اگر ہر تھانے کی سطح پر پرچے ہونا شروع ہو جائیں گے جی بغیر سنے بغیر موقف لیے بغیر، اب جیسے اور درجنوں ہو بھی چکے ہیں، لیا میں ہوا ادھر ادھر شروع ہو گیا تھا. درجنوں میں. اچھا بلکہ اب نون لیگ کی ایک خاتون ہیں، وہ لاہور سے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی درخواست جا چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زد میں تو سارے آئیں گے نا جی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا نا جی کیسز عدالت میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں 1973 کا جو آئین ہے وہ سب سے مقدم آئین ہے. وہ 1973 کے آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں. جی بالکل اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہ امپلیمنٹیشن جب ایک جج کرتا ہے نا اس کو لوگ اور اینگل سے لیتے ہیں. یقیناً جب اس کو ایک ایس ایچ او کرے گا، سب انسپیکٹر کرے گا، وہ اس کا امپریشن اور جاتا ہے، وہ ایک پابندی کے زمرے میں آ جاتا ہے. جی بالکل. وہ جو آلریڈی قانون ہیں ان کو آپ بہتر کر لیں، جی وہ ذرا سپیڈ اپ عمل کر لیں. اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے، وہ صرف صحافی نہیں ہے، اب تو سوشل میڈیا کا بھی ایشو ہے کہ عام پبلک بھی پوسٹ کرتی ہیں. جی بالکل ایسے وہ وائرل بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی لوگ بناتے ہیں، ولاگ بھی کرتے ہیں. جی تو سوشل میڈیا بھی ایک اس وقت بہت اہم چیز ہے. یہ بیسیکلی کہا یہی جا رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. جی حکومت بھی یہی موقف اختیار کر رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن پرچے صحافیوں پہ ہونا شروع ہو گئے. ایسی ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پریس ریلیز جاری کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ وہ ادارے کی طرف سے، وہ ڈپٹی کمشنرز ہیں، وہ کمشنرز ہیں، وہ سی پی او ہے، آر پی او ہے، کوئی بھی سرکاری محکمہ ہے، وہ جو ایک آفیشیل پریس ریلیز جاری کرے گا آپ وہ دینے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب ہے اگر وہاں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے، مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ ضلع انتظامیہ ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، واسا ہے، ایم ڈی اے، کہاں پر پاکستان میں کرپشن نہیں ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اس کو اجاگر کرنا چھوڑتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ اجاگر کرتے رہیں گے. یہ ہمیشہ سے ایک اٹیمپٹ رہی ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ایوب کے دور کے سے ایک سنسرشپ کا مرحلہ ہے. جی بالکل. اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آتا ہے، 73 کا آئین بنتا ہے، اس میں لوگ ایک اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہ لمٹ ہوں گی سب کی. اس کے بعد آ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور. ضیاء الحق کی آمریت میں تو مفتی صاحب کو یاد ہوگا، ہم نے تو سنا ہے، مفتی صاحب کو یاد ہوگا کہ اخبارات سے خبریں تک اتروا لی جاتی تھی اور وہ بلینک اخبار چھپتے تھے. جی ایسی ہے. تو اس قسم کی بھی سنسرشپ ہوتی رہی ہے، اور صحافیوں نے جدوجہد جاری رکھی ہے، سول سوسائٹی نے جدوجہد جاری رکھی ہے. تو یہ آگے بڑھنے کا عمل ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پیکا جو ہے وہ اس کو ہم اس لیے کالا قانون قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس سے آزادی اظہار رائے کا جو بنیادی حق ہے اب اس سے محروم ہونے جا رہے ہیں. جی بالکل. آپ نے صحیح فرمایا. آزادی اظہار رائے جو ہے وہ صرف صحافیوں کا ہی کہ نہیں، عام پبلک کا بھی حق ہے، رائٹ ہے. حکمران ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی پرسنالٹی ہو، اس کے رویے، اس کے ایٹیٹیوڈ ہوں، اس کے کردار کی بات ہو، ذاتی کردار یا آفیشلی کردار کی بات ہو، اس پر رائے دینے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے. وہ سلب کر لیا گیا. اس سے یہی تاثر پھیلتا ہے. شیخ طارق رشید صاحب سے بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں پر کنٹرول یا غلط خبر کی تشریح اور اس کے اشاعت کو روکنے کے لیے اس سے پہلے سائبر کرائم، پیمرا یا ڈیفرمیشن جو کورٹس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے ناکافی تھیں، جو اب آپ کی جماعت کی طرف سے پیکا ایکٹ صحافیوں پر قدغن لگا کر نافذ کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھی ہے پیکا ایکٹ کے متعلق جو یہ قانون سازی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی میڈیا پہ کوئی اس کے کوئی نیگیٹو کوئی اثرات نہیں آئیں گے، اور نہ ہی کوئی اس کی میڈیا کے لیے کوئی یہ روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اس وقت ہر گھر میں موجود ہے، اور ہر شخص کا جو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ میڈیا ہے اس کے سامنے. اس میں جب نیگیٹو قسم کی، غلط قسم کی جو خبریں پہنچیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس سے جہاں پہ معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، جہاں پہ پارٹیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور بہت سارے جو ہے منفی اثرات اس پہ آتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس کی روک تھام کے لیے ایک بہتر قدم ہے. اور یہ کوئی مسلم لیگ نون ہی نہیں اس کو فیضیاب اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ کر رہی، یہ ایک سب کے لیے ہے، یہ سب پارٹیوں یا سب عوام کے لیے، سب کے لیے ہے
کہ کوئی بھی جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹی، کوئی بھی نیگیٹو چیز یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور وہ معاشرے میں پھیلائی جائے، جس سے جہاں پہ معاشرہ بھی اس سے غلط قسم کی وہ لے، اثرات لے اور خراب ہو، تو اس کی روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اس میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کے خلاف ایک ہماری پارٹی کوئی قدغن لگانے جا رہی ہے، تو میں اس کا یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ یہ ایک بہتری کے لیے ہے، یہ اس منفی رجحانات کو روکنے کے لیے یہ ایک ایکٹ کیا گیا ہے اور یہ کوئی اس میں برائی نہیں۔ بات کریں گے جناب جبار مفتی صاحب سے۔ سر پہلے سے قوانین موجود تھے، جیسے کہ ذکر ہوا ڈیفرمیشن کا قانون موجود ہے، آپ نے کوئی خبر منفی کسی کی کردار کشی کی ہے وہ ڈیفرمیشن میں چلا جاتا تھا کورٹ میں، وہ چلتے رہتے تھے۔ دوسرا پریس کونسل آف پاکستان ہے، وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کے جج کی لیول کی اتھارٹی کے برابر ججز بیٹھے ہوئے، وہ غلط خبر کی جو بھی شکایات آتی ہیں ان کو سنتے بھی ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں، صرف صحافیوں ہی کو نہیں بلکہ مالکان کو بھی ہے، دیگر چیزوں کو بھی ہے۔ تو اس ایکٹ کو نافذ العمل کر کے فوری طور پر جو اختیار ڈائریکٹ پولیس کو دے دیا گیا ہے، اس پر تحفظات ہیں۔ پولیس اس وقت جو ایک انوائرمنٹ چل رہا ہے، پولیس تو جرنلزم یا جرنلسٹ کے آلموسٹ خلاف نظر آتی ہے۔ اب تک ہونے والی ایف آئی آر جتنی بھی سامنے آئی ہیں، چاہے وہ باول نگر کی ہے، لیا کی ہے، یا لاہور کے صحافیوں کے حوالے سے ہے، تو بغیر کسی انویسٹیگیشن پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے۔ ایف آئی آر کا اندراج کا مطلب ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں وہ کرمنل ایک اور ایکٹیویٹی شامل ہوگی کہ یہ آپ نے یہ کرائم بھی کیا، چاہے وہ چند دنوں بعد آپ خارج کیوں نہ کر دیں بعد از انویسٹیگیشن کہ جی یہ الزام غلط ہے، پھر بھی آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر وہ مینشن رہے گی کہ اس دفعہ کے تحت بھی آپ کے خلاف اتنے مقدمات درج ہوئے تھے۔ تو اسی پیکا ایکٹ کو اس کا میکنزم کچھ اس طرح بنایا جائے کہ بغیر کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے ایف آئی آر کا اندراج ممکن نہ ہو سکے۔ تو کیا ایسا بھی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے یا کس طرح ہوگا؟ ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پر میں عرض کروں گا کہ آپ نے جو بات کی جی یہ آئیڈیل ہو سکتی ہے اگر ہمارے ہاں اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ بے غرض ہوں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ایف آئی آر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ٹھیک ہے، جو کوئی شکایت آئے اس کو درج کر لیا جائے۔ یہ بعد کے مراحل ہیں کہ اس کی تفتیش ہو، تحقیق ہو اور اس کے خارج کیا جائے یا اس میں ایجاد کیے جائیں دفعات کو، یہ تو ہے اصولی بات جی۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں آپ کی بات درست ہے کہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ ایف آئی آر پوری معاشرے میں پھیل جاتی ہے، بالکل ایسے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہی ہوگا۔ جی بالکل ایسے، چنانچہ وہ بعد میں ایف آئی آر خارج بھی ہو جائے، عدالتوں سے جا کے بے گناہ ثابت ہو جائے، جی بالکل، پھر بھی وہ جو دھبا لگا ہوتا ہے وہ دھبے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور وہ ایک مستقل طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے۔ یہ تو اس کی، لیکن میں ایک اور حوالے سے اکیڈیمک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 16 میں یہ پہلے بنا، جی بالکل ایسے، پھر ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا، اب پھر بنا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں عدلیہ اور مقننہ ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، قانون بنانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں، اور عدلیہ چونکہ نافذ کرنے والی ہوتی ہے یا فیصلے دینے والی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم اصل میں سپر ہیں۔ اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ ایک طرف جو مقننہ ہے، ہماری اسمبلی ہے، اس نے قانون بنایا، عدلیہ نے اس کو منسوخ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ عدلیہ نے منسوخ کیا تھا تو پھر دوبارہ یہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس عدالت کو چیلنج ہو گیا، عدلیہ جس کو، نے یہ منسوخ ایک کیا، ادارے کو، جی بالکل، عدلیہ کو چیلنج دے رہے ہیں ایسے ہی، کہ جناب اصل تو ہم ہیں، ہاں، ہم سیاہ کریں سفید کریں جو کریں وہ ہم مالک ہیں، آپ اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، کریں کیا تو وہ ایک طرح سے آپ کو کیا ہوا فیصلہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا پہلو کیا آتا ہے کہ عدلیہ میں کوئی دھانسو قسم کی شخصیات ایسی موجود ہوں کہ جو اس کام کو توہین عدالت کے کیس میں لے جائیں، پھر پتہ چلے کہ کس نے یہ ڈرافٹ کیا تھا، کس نے ووٹ دیا، کس نے منظور کیا، کس نے اعلان کیا۔ لیکن یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہے کہ وہ کرتے کرتے حکومت کا
तो एक तख्ता तरह उलट से जाएगा। टेन्योर खत्म हो जाता है। फिर नई हुकूमत आती है या तब्दीली आती है या नहीं आती, फिर वो अपने जो तरजीहात है उसके मुताबिक फैसले करते हैं। इसलिए हम एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल में फंस गए। इससे निकलने के लिए वही बात है कि फैसले करने वालों को इंसाफ से काम देना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक बात ऐड करना जी, जी, चाहूँगा यासीन साहब कि इनफैक्ट जो है ना, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना चाहिए था हुकूमत से। अब भी हमारा, मैं बतौर MUJ के जनरल सेक्रेटरी, जी पार्ट ऑफ PFUJ, मैं ये अपील करूंगा हुकूमत से कि इसको फौरी तौर पर जो है ना कलअदम करार दिया जाए। और अगर कानून साजी हुकूमत समझती है कि ज़रूरी है, हमें किसी कानून साजी पर, हम पार्लियामेंट की किसी ताकत पर हमारा कोई इतराज़ नहीं है, ना हम उस पर इतराज़ कर तरीकाकार सकते पर हैं। एतराज़ है। उनके तरीकाकार पर एतराज़ है। अगर उन्होंने कोई कानून साजी वो समझते हैं कि होनी चाहिए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम के नुमाइंदे हों, वो बैठकर बात करें, वो बैठकर बात सुनें, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, अपनी तजावीज़ दें, उन सबको साथ लेकर फिर अगर आप वो कानून साजी करते हैं तो किसी को क्या इतराज़ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम मानते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट को भी कुछ तमाम जो अवाम है, तमाम लोग हैं, उनके हकूक का ख्याल करते हुए उनकी तजावीज़ को सुनकर कानून साजी करनी चाहिए ना जी। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए बुनियादी। आज़ादी के हवाले से ये है कि मादर पितर आज़ाद कुछ भी नहीं होता। ये गलत कॉन्सेप्ट, अब अदलिया समझे या मुकर्रना समझे, असेंबली में बैठे हुए लोग समझे कि हम जो चाहे कर जाएं जी बिल्कुल, और तारीख उनको माफ़ कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसी है। जनाब मजहर खान साहब ये बताइए, MUJ का, जैसे MUJ इज़ द पार्ट ऑफ PFUJ, कि इनका अगला लाएअमल क्या होगा? अभी मुजाहरे हल्के फुल्के चल रहे हैं, ऐसा कहीं भी कोई भी मुजाहरा या एहतजाज नहीं हुआ जिसको हम मौसर कह सके, इफेक्टिव कह सके। मुल्क भर में लाखों साथी हैं जो इस वक्त डायरेक्ट मुतासर हो रहे हैं। तो अगला लाएअमल PFUJ का या MUJ का क्या होगा इस सूरत हाल में? सर, इसमें जो मैं सबसे पहली बात जो आपको बताऊँ ना जी, वो ये है कि इससे जो एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है जी मीडिया इंडस्ट्री की, वो डिस्टर्ब होगी। अभी रिसेंट 2 निजी चैनल्स हैं, उन्होंने अपनी ऑपरेशनिंग बहुत क्लोज की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आपके प्रोग्राम में, तो उन्होंने ऑपरेशनिंग अपनी ऑलमोस्ट क्लोज कर दी है जी। ठीक है जी, कि मुल्तान जहाँ ब्यूरो का सेटअप था वहाँ उनका एक रिपोर्टर रह गया ऐसी। ठीक है, इस तरीके से वो एक अपना सेटअप का वो कंसाइज करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वो चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये जो आपकी अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, ये तबाह हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आप कह रहे हैं एहतजाज का, तो एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में, बहुत फाल एहतजाज हुआ है। D चौक तक गए हैं, वहाँ पे सहाफ़ियों ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और यहाँ पर एक इत्तेहाद भी बना है, मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों के तंजीमें हैं उनका आपस का इत्तेहाद भी हुआ है, और उस सिलसिले में मुख्तलिफ रिट पिटिशन्स भी हो चुकी हैं। ये भी मैं आपके नोटिस में दूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट जो है लाहौर में, वहाँ भी हो चुकी है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो चुकी है, और अब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से कोई 1-2 दिनों में लाएअमल बनाया जाएगा। इधर मुल्तान भी हम पिटिशन करने जा रहे हैं इस हवाले से। तो यकीनी बात है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून नाफिज हुआ है, इसमें जितनी हम गवर्नमेंट को मजबूर कर लें, उनकी रिक्वेस्ट भी हम साथ साथ कर रहे हैं। हमारा काम गवर्नमेंट से कोई तनाज़ा करना नहीं, हमारा काम कोई इस किस्म का नहीं है कि हम यही चीज़ें करते रहें। हम कोई सियासी जमात तो नहीं है कि हम तो सहाफ़ी हैं। तो हमारा काम है अपने हक के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए अपनी जद्दोजहद करना, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं फिर आपकी इजाज़त से ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ दिखाए। वो समझते हैं कि कानून साजी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सबको साथ बिठाए, स्टेक होल्डर से डिस्कशन ले, वो तमाम है। अब मीडिया मालकान है, वो अलग परेशान है, लेकिन एक बंदे ने अरबों रुपए लगाए हुए हैं, वो परेशान तो होगा, उसका सेटअप बंद होने जा रहा है। जब उसकी तवज्जो एक दफ़ा जब डाइवर्ट होगी अपने दीगर बिजनेस की तरफ, तो जाहिर बात है ये पूरी इंडस्ट्री बैठेगी और लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे, वो भी एक तलवार लटकी हुई होगी। ये सब चीज़ें हैं, इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है ना ये अपना रवैया बदलें। और वरना मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं यहाँ पर कि वरना ये अब नून लीग की हुकूमत है ना जी, ऐसे ही हो सकता है अगले साल किसी और पार्टी की हुकूमत हो जी, फिर ये नून लीग हमारे साथ खड़ी होगी कि पीका एक्ट गलत है जी, बिल्कुल।
اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جمہوری پارٹی ہیں, جمہوری جدوجہد کرتی رہی ہیں. نون لیگ نے بھی بہت جمہوری جدوجہد کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی ایک تاریخ ہے, ان کی تو شہادت سے بھری تاریخ ہے. تو اس لیے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے, حالانکہ دیکھیں مختلف اور جو سیاسی جماعتیں, جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ جماعت اسلامی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, پی ٹی آئی ہیں, جے یو آئی ہے, یہ جتنی بھی جماعتیں یہ ساری اس پیکا ایکٹ کے خلاف بات کر رہی ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اتنی جلد سازی میں قانون بنایا ہے, اتنی جلد بازی میں یہ آپ نے قانون بنایا ہے کہ اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے, یہ اس سے بڑے نقصانات ہونے ہیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں. ابھی حافظ نعیم صاحب کا بھی اس حوالے سے بڑا واضح کلیئر بیان آ چکا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا آ چکا ہے, پی ٹی آئی تو مسلسل کہہ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ غلط قانون سازی ہوئی ہے, حالانکہ وہ قانون سازی یہ خود کر رہے ہیں. اس وقت وہ جذبات میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت ان کی فیلنگز ڈفرینٹ ہیں, لیکن یہاں پہ صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ان کے سینئر جو سیاستدان ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. پرویز رشید صاحب ہیں میرے خیال سے, وہ مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں, وہ بڑے پرانے پولیٹیشینز ہیں. اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کے پاس خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں جن کی بڑی سیاسی جدوجہد ہے, جن کو صحافی طبقہ, جن کو میڈیا کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے بڑی پولیٹیکل ایک جدوجہد کی ہے, بڑی جیلیں برداشت کی ہیں, انہوں نے بڑی مظالم برداشت کی ہیں, تشدد برداشت کی ہے. تو وہ ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اپنی پارٹی میں اس کو آواز اٹھائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے کل کو یہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے, کل کو یہ سیاستدانوں پہ بھی اس پہ پرچے ہونے ہیں. خاتون ہیں, ان کے خلاف ایک درخواست جا بھی چکی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. تو یہ سیاستدان بھی اس سے زیادہ میں آئیں گے, جو بولے گا وہ پھر اپنا جواب دے ہوگا. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ اگر غلط بیانی سے بولیں گے تو پھر آپ غلط بیانی میں پکڑے بھی جائیں گے. جی بالکل. آپ مدثر خان صاحب یہ بتائیے, اسمبلی فلور ہو یا اور دیگر ڈفرینٹ فلور ہو, پولیٹیشین ہو یا بیوروکریٹس ہو, بہت ساری رپورٹس آن دی ریکارڈ غلط بیانی کرتے ہیں, تو کیا وہ بھی پیکا ایکٹ میں آئیں گے؟ بالکل ظاہری بات ہے, جب آن دا غلط خبر دینا مطلب پیکا ایکٹ ہے, تو وہ جو رپورٹس پیش کرتے ہیں وہ بھی پیکا ایکٹ میں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. اسی ضمن میں تو نون لیگ کی خاتون کے خلاف درخواست جا چکی ہے لاہور میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ساری زد میں آئیں گے. یہ جذباتی ہو جاتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے, کسی خاص جماعت کے لیے, کسی خاص اس کے لیے جو حکمران بیٹھا ہوتا ہے, جو حکومت بیٹھی ہوتی ہے, وہ اس کے خلاف غصہ نکالنے کے لیے, یا 2-4 ویڈیوز مجھے ناپسند آئی ہیں تو میں نے یہ قانون سازی شروع کرا دی ہے. اس کا اوور آل امپیکٹ دیکھتے ہیں, لوگوں کی رائے لیتے ہیں. مہذب معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, 21ویں صدی میں آ گئے ہیں, یہ کوئی بادشاہی نظام تو نہیں ہے جی بالکل. تو یہ جمہوری نظام ہے, آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے. آپ نے لوگوں کو کئی ایسے وعدے کیے ہوں گے شہباز شریف صاحب نے جو وہ پورے نہیں کر پائیں گے, تو وہ پھر وہ ویڈیو اٹھا کے تو ان کے خلاف درخواستیں دیں گے. پھر جی بالکل ایسے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوش کے ناخون لیں. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی کنفرنٹیشن ہم نہیں چاہتے حکومت کے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت جمہوری پروسیس چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں, کبھی کوئی سیاسی جماعت آ گئی, کبھی کوئی آ گئی, آپس کا ان کا ڈائلاگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, میڈیا رپورٹ کرتا رہتا ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے فریق بن کر کسی ایک پارٹی کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے, اس کے خلاف ایسا فریق بن کے پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب نہ کریں. پوری سوسائٹی کا جو پیٹرن ہے اس کو, جو لوگ سال سے لوگوں کا ایک انداز چل رہا ہے, اس کو جب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو ریزلٹ آتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب مظہر خان صاحب نے بڑی تفصیل سے پیکا ایکٹ کے اور MUJ کے حوالے سے بتایا کہ کیا کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل ہے. یہ دیکھ لیجیے شیخ صاحب, کل کو آج تو آپ کی حکمرانی ہے, آپ کی پارٹی کی جماعت کی, آپ کی حکمران پارٹی ہے, ہو سکتا ہے آج تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو. آنے والے دنوں میں یہ پیکا ایکٹ کی زد میں صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ نون لیگ اور اس کے ورکرز بھی تو آئیں گے نا, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں, یہ کسی حکومت کے خلاف یا بچنے یا نہ بچنے کی میرا نہیں خیال اس میں کوئی بات ہے. یہ ایک معاشرے کو صحیح راہ کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات ہیں. آج دیکھیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتا ہے جو کسی کی کردار کشی کر رہی ہے, کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ایسا ایک معاشرے کا ناسور ہے کہ جن کو دور کرنا ضروری تھا. اور اس میں کل کو کوئی بھی حکومت آئے گی تو ان کے لیے ایک یہ آئندہ سبق ہوگا سب کے لیے. یہ چیز جو ہے, اس کی یہ منفی جو چیز ہے, اس کی روک تھام ہو چکی ہے اور ہم نے اس طرف نہیں جانا, چاہے وہ ہماری حکومت ہو, کوئی اور حکومت ہو, کچھ بھی ہو. اس میں حکومت کا تعلق نہیں ہے کوئی. میں سمجھتا ہوں اس میں اس
जो हमारा नेगेटिव किस्म की जो सोच वाले लोग हैं उनकी रोकथाम के लिए ये एक्ट लाया गया है। आखिरी सवाल है जनाब जब्बार मुफ्ती साहब से, पीका एक्ट के खात्मे या इसको रोकने के हवाले से पिटीशन कोर्ट समाअत चीज़ें जारी हैं, अभी मनफी इस्तेमाल भरपूर तरीके से जारी है, कुछ इदारे फोर्सेस इसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं और नेगेटिव इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इतना वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस आड़ में। तो इस दौरान कोई ऐसी तजावीज़ दीजिए कि इसका मनफी इस्तेमाल किस तरह रोका जा सकता है, और अगर ये जब तक इसको कोई अगला लायमल नहीं बनता उस वक्त तक इसको मुस्बत तरीके से लेके किस तरह फोर्सेस आगे चल सकती हैं, या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इसको किस तरह चलाएं कि मनफी इस्तेमाल ना हो, वो कैसे रोका जाए? बात यह है कि इंसान के हाथों से होने वाले जितने भी इक़दाम होते हैं जी, उनमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। जी बिल्कुल। ये एक कोशिश या काविश की गई है असेंबली में ले जाके या असेंबली से बाहर एक कानून सामने आया है, उस पर एतराज़ात भी सामने आ गए। अब ये एक लिहाज से मुतनाज़ा हो गया कि जिस कम्युनिटी के हवाले से ये कानून साजी है उस कम्युनिटी को तो एतमाद मिल ही नहीं गया। जी जी, इस लिहाज से जो देखा जाए तो पार्लियामान के मुख्तलिफ जो पार्टियां उसमें हिस्सा है उनमें उनकी नुमाइंदगी ली जाए और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की नुमाइंदगी ली जाए, जो मालिकान की तंजीमें हैं, जो मुलाजमीन की और कारकुनों की और सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, उनकी नुमाइंदगी पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो इसको रिव्यू करे कि ये एक चीज़ सामने आई है, इस पर एतराज़ात सामने आए हैं, तो इसको सब जब मिल के बैठेंगे ना वो मुत्तफ़िक़ अलग कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर उस पर एतराज़ात भी नहीं होंगे और काबिल अमल भी होगी। इस लिहाज से मैं एक बड़ा कहा जाता है कि जो इज्तमाई शऊर होता है ना, एक फ़र्द का इंफरादी शऊर है, एक इज्तमाई शऊर है जो माशरे का होता है, जो कम्युनिटी का होता है। जब वो इज्तमाई शऊर बैठेगा तो वो बेहतर फैसले करेगा और वो सबके लिए काबिल कबूल होंगे। अब भी ये मौजूद है सूरत हाल कि आप इसके ऊपर एक कमेटी बनाएं जिसमें पार्लियामान के लोग भी हों, जिसमें जर्नलिस्टिक इदारों और मालकान और कारकुनान सब के नुमाइंदे, जैसे वेज अवार्ड बनता है, सैफ रिकी होता है, ऐसी बिल्कुल ऐसी इस तर्ज पर एक कमेटी बना के उसको ये सपोर्ट कर दिया जाए और उस वक्त तक इस पर अमल दरामद खुद रोक दिया जाए। और ये वैसे भी नेचुरल है कि जब आप रिवीजन की तरफ जाते हैं, नजरसानी की तरफ जाते हैं, तो पहले जो बना होता है जब मुतनाज़ हो जाता है तो उस पर अमल दरामद, इसको स्टे आर्डर कहते हैं, तो उसको रोक दिया जाए, उस पर अमल दरामद ना किया जाए और इसकी जब इस्लाह हो जाए तो फिर उसके ऊपर सबकी राय के साथ, सबके इत्तेफाक के साथ अमल दरामद किया जाए। तो यही बज़ाहिर प्रैक्टिकल सूरत नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी की राय सुनी पीका एक्ट के हवाले से। तमाम हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि यकीनन गलत खबर की इशाअत या गलत खबर वायरल करना, चाहे सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो या आपके प्रिंट मीडिया पे हो, वो कोई भी उसकी हिमायत में नहीं। अलबत्ता ख़बरों की इशाअत के दौरान उसकी तस्दीक हर रिपोर्टर, हर जर्नलिस्ट पर पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इस पीका एक्ट की आड़ में जो हमारी फोर्सेस, ख़ास तौर पर पुलिस या FIA अपनी मुखालफाना रवैये से सामने आ रहे हैं, मनफी तौर पर उसका भरपूर इस्तेमाल जारी है, उसको रोकना फिलफौर लाजमी है। अगर ना रोका गया तो इसके जो दूर अंदेश नताइज है वो बहुत ही भयानक किस्म के सामने आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी और पीका एक्ट को मुतलका इदारों की मशावरत के तहत असर इसको तरतीब दिया जाएगा। यकीनन पीका एक्ट नाफिज होना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार मुतब्दील होना चाहिए, उसको दुरुस्त होना चाहिए, इसके मनफी इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔